السلام علیکم ساتھیوں، سیدھا اسٹوری پوائنٹ پر آج کی کہانی ہے ایک ایسی دوست کی جس نے اپنی دوست کا گھر اجاڑنے کے لیے اس کے شوہر کو اپنا بنانے کے لیے کیا کالا جادو۔ کیا رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا کسی دوست پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ سچی کہانی سنتے ہیں، پر اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے ہی بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ پیسے آپ کو مل جائیں گے، فکر مت کیجیے، بس میرا کام ہو جانا چاہیے، وہ دھیرے سے بولی، کہیں رات کے اس پہر کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ میں نے کہا نا کل میں خود آ کر آپ سے ملتی ہوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ دھیرے سے غرائی تھی اور فون بند کر کے واپس بیڈ پر لیٹ گئی، ایک نظر سائڈ پر سوئے اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لینے لگی۔ تبھی اپنے چہرے پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا تو جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، ڈر کے مارے رکا ہوا سانس خارج ہوا۔ وہ بس سطور بغور اس کے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ دھیرے سے سوال کیا، مگر اس کا گلا خشک ہو گیا۔ پھر مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے گڑبڑا کر بولی، کوئی نہیں، رانگ نمبر تھا۔ سویٹ ہارٹ، میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو، یہ نہیں کہ کس کا فون تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خاموش رہی۔ باتھ روم گئی تھی، فون بجا تو باہر چلی گئی کہ کہیں آواز سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ وہ مطمئن ہوا یا نہیں، اس بات پر اس نے کوئی غور نہیں کیا۔ اس وقت وہ خاموش تھا، ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، یہ بات ہی قابل تسلی تھی۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے بھی جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی، جبکہ اس کے شوہر نے بیڈ کے دوسرے سائڈ چھت کو گھورتے ہوئے اپنی سوچوں کو ایک نقطے پر لگائے رکھا تھا۔ سوچ رہا تھا آخر کیا اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول رہی ہے؟ دیکھتی ہوں تم کیسے میرے بیٹے کو اپنا گرویدہ کرتی ہو، ایسا عمل کرواؤں گی کہ وہ تم سے دور بھاگے گا۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر اپنی غم گسار اپنی پیاری دوست کو فون کرنے لگی، جو اس کی اور شہاب کی منگنی کے بعد سے ہر بات سے باخبر تھی۔ اسی نے شادی کے بعد اسے نئے گھر میں رہنے کے طریقے بتائے تھے۔ اسی نے اطلاع دی تھی کہ شہاب کی امی بڑی چال باز خاتون ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، تعویذ گنڈے کرواتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے عمل کرواتی ہیں، اور تو اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لے، اس لیے وہ ایک خاص قسم کا عمل کروا رہی ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ہانیہ کا دل شہاب کی امی کی طرف سے نفرت سے بھر گیا، مگر رمشا کے کہنے پر وہ کسی قسم کے ناگوار تاثرات چہرے پر لائے بغیر ان کے سامنے رہتی، خوش اخلاقی سے پیش آتی، یعنی جھوٹی ایکٹنگ کرتی تھی، ورنہ دل میں تو اس کے سانپ لوٹ رہے ہوتے تھے۔ اور یہ بات تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی کہ اس کا شوہر شہاب اس سے دور دور رہنے لگا تھا۔ رمشا کے مطابق عمل کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ شہاب جو شادی کے بعد اس کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، وہ اب اس سے دور ہو رہا تھا، اس سے باتیں بھی نہیں کرتا تھا، بس گھر آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ ہانیہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بے پناہ چاہتی تھی اور اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے رمشا کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ایک عامل کے پاس چلی گئی، جس نے یقین دلایا کہ اس کا شوہر 3 مہینے کے اندر اندر اس کی مٹھی میں ہوگا اور اس کی ماں کے عمل کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہوگا، پر اسے اس عمل کے لیے پیسے بھرنے ہوں گے۔ رمشا کے سمجھانے پر وہ خوشی خوشی اس عمل کے لیے راضی ہو گئی۔ رمشا نے فون اٹھایا تو اس نے فوراً سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا، یعنی سب کچھ اسے بتا دیا۔ مجھے پتا تھا یہ چچی تو ضرور ایسا ہی کچھ سوچ رہی ہوں گی، اور ان کے خواب میں آنے سے یہ اشارہ ملا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے گندے کام اسی لگن کے ساتھ کر رہی ہیں۔ بس تم آج جا کر عامل بابا کو پیسے دے آؤ تاکہ وہ تمہارا کام جلد از جلد کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتی ہوں، ابھی تو شہاب بھی آفس گئے ہیں، اس سے پہلے کہ آ جائیں میں دے آتی ہوں۔ ہانیہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الماری کی سمت بڑھی اور فوراً 5,000 نکال کر بیگ میں رکھے اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ راستے میں ساس صاحبہ مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کتنے پیار سے بات کرتی ہے مجھ سے، جیسے پتہ نہیں کتنی محبت ہے ان کے دل میں میرے لیے، پر یہ تو بڑھیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرے شوہر سے مجھ کو جدا کر رہی ہے، ابھی اس کا کام تمام کر دوں گی میں۔ یہ سوچ کر وہ مصنوعی انداز سے مسکراتے ہوئے بولی، امی ابھی آ رہی ہوں، سوچا دوست سے ملاؤں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ انہوں نے چوں چرا کیے بغیر اسے جانے دیا اور وہ اپنی سانسیں بحال کرتی باہر نکل گئی۔ 20 منٹ بعد وہ عامل کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ پیسے لے کر اسے تسلی دے رہے تھے
اسے ان کے سامنے رکھی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور کمرے کے عجیب اور غریب ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ باری باری آنے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی اپنا کام کر کے نکل گئی۔ میں پیسے دے آئی ہوں، میرا کام ہو جائے گا نا؟ وہ فون پر رمشا سے پوچھ رہی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو میری جان، وہ بہت اچھے عامل ہیں، تمہارا کام ضرور ہو جائے گا اور محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ بس تم وہ کرو جو میں کہوں یا عامل بابا کہیں۔ اس کو جواب دیے بنا ہی اسے فون رکھنا پڑا کیونکہ شہاب باتھ روم سے نکل آئے تھے۔ شہاب نے ایک نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی اور پھر الماری سے شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے لاکر کھول کر پیسے نکالے۔ گننے کے بعد ایک نظر ہانیہ کو دیکھا اور پوچھا، ہانیہ تم نے یہاں سے پیسے لیے تھے؟ جی۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو پچھلے ہفتے ہی تم نے 3,000 لیے تھے اور اب 5,000؟ اس نے سوال کیا پر نرمی سے۔ اب کیا میں اپنے خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں لے سکتی؟ آپ تو بس میرے پیسے لینے کو گنتے رہا کریں۔ ایک تو پہلے ہی رمشا سے پوری بات نہیں ہوئی تھی، اوپر سے شہاب کی تفتیش، اتنی پوچھ گچھ، وہ تو پھٹی پڑی۔ اس میں اتنا چیخنے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ تمہارے ہر خرچے کو میں پورا کرتا ہوں اور یہ اوپر کے خرچے کہاں سے آ گئے؟ اتنے سارے پیسے کہاں خرچ کرتی ہو؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی چیز تمہارے پاس نئی نظر نہیں آ رہی؟ وہی سب جو میں دلوا کر لایا ہوں۔ وہ اب بھی آرام سے بات کر رہا تھا۔ ارے میری دوست کے بیٹی کی سالگرہ تھی، اسے گفٹ دینا تھا۔ وہ منہ پھیر کر جھوٹ بولنے لگی۔ ہانیہ ہم ہر مہینے میں 5-10 ہزار کی گفٹ دینا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، دیکھ بھال کر خرچ کیا کرو۔ اب مجھے امی کو 10,000 روپے دینے ہیں، کہاں سے دوں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ لیجیے۔ وہ اٹھی اور الماری سے اپنا زیور نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ دے دیجیے اپنی اماں کو۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا اور باقی کے پیسے نکال کر اماں کے کمرے میں لے گیا، جبکہ ہانیہ نے زیور اٹھا کر واپس دراز میں رکھا اور بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اپنی امی کو جو 10,000 روپے دیے وہ الگ، اور جو باقی کے پیسے تھے وہ بھی ان کی الماری میں رکھوا دیے، اور مجھے کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دو۔ وہ تو اور بھی مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے شوہر تو لگتے ہی نہیں ہیں، اپنی ماں کے پلو سے بند کر رہ گئے ہیں، یعنی ان پر بھروسہ ہے اور مجھ پر نہیں۔ ان کے دل میں میری محبت اب ہے ہی نہیں۔ وہ بہت بدل گئے ہیں رمشا، اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ رمشا کو جیسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ بھی روتی بسورتی آواز میں بولی، رو مت ہانیہ، لگتا ہے وہ 10,000 روپے انہوں نے اپنے بیٹے سے اسی عامل کو دینے کی غرض سے لیے ہیں۔ جادو ٹونا جو کروانا ہے، تبھی تو نتیجہ اچھا آ رہا ہے۔ یہ 3-5 ہزار روپے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے بڑی رقم کا بندوبست کرو، کیونکہ اب جو وہ کرنے والی ہیں اس کے لیے بڑی رقم چاہیے ہوگی۔ کیا کرنے والی ہیں وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ سنبھال لوں گی، تو بس پیسے کا بندوبست کر۔ رمشا کیا کوئی بڑی بات ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں یار، وہ دراصل عامل بابا نے عمل کر کے پتا کیا ہے کہ وہ اس کی شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور وہ لڑکی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ رمشا نے بتایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رمشا کچھ کرو، میں تو مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو فوراً آنکھوں کی باڑ توڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس نے دہائی دی، تو فکر مت کر، میں کچھ سوچتی ہوں۔ ہانیہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم اپنے کسی جاننے والی سے اس کی شادی کروا دو تو تمہیں دوسری عورت سے نجات مل جائے گی۔ تم اس لڑکی کو یہ بات بتا دینا کہ یہ سب ایکٹنگ ہے اور اسے تمہاری ساس اور تمہارے شوہر کو بہت تنگ کرنا ہے۔ جب اس کی حرکتوں سے تمہاری ساس کا دماغ درست ہو جائے اور عامل بابا کا عمل پورا ہو جائے تو تم اسے طلاق دلوا دینا، تمہارا گھر بھی بنا رہے گا۔ رمشا نے آئیڈیا دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے، پر رمشا شادی کرے گا کون؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ سوچو سوچو، کوئی تو ہوگا جو تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے رمشا کے کہنے پر سوچ کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ میری چھوٹی بہن؟ اس نے ذہن میں آتے ہی نام لیا تو رمشا نے فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ پگلی کیا بک رہی ہو؟ وہ تمہاری بہن سے کیوں شادی کروائیں گی؟ تم سے کروا تو لی، کوئی اور سوچو۔ وہ اس کا جواب سن کر مایوس ہوئی، پر تبھی ہانیہ کے دماغ میں ایک نام آیا۔ رمشا تم کر لو ان سے شادی، تم تو میری بیسٹ فرینڈ بھی ہو اور تم سے بہتر میرے حالات کو کون سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، گویا اسے کرنٹ لگا۔ کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ شہاب کو بھائی سمجھا ہے۔ وہ گویا پوری طرح سے انکاری ہوئی۔ پلیز پلیز رمشا، میری خاطر۔ وہ اب کے رو دی۔ ٹھیک ہے، پھر تو انہیں منا لے اور 15,000 روپے کا بندوبست کر۔ تو بس ان کے سامنے میرے نام کی مالا جپتی رہا کر اور میری تعریف کرتے رہا کر تو شہاب کے سامنے، پھر ان کا ذہن خود بن جائے گا اور خود بخود میری طرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب رکھتی ہوں، اس مشورے پر عمل کرنا اور لگ جا اپنے کام پر۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ آج صبح ہی رمشا اس کے ساس سے مل کر گئی تھی، ان کے کاموں میں خوب مدد کی تھی۔
بہت سی باتیں کی، بظاہر تو وہ ہانیہ کے بارے میں خاموش تھیں، مگر ان کے بات کرنے کے انداز سے رمشا کو صاف لگا تھا کہ وہ اس سے بیزار ہیں۔ رمشا کی خوش اخلاقی دیکھ کر وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ وہ شام کی چائے لان میں بیٹھی پی رہی تھی کہ ہانیہ بھی اپنا کپ لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ آج ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار ان کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ پچھلے 1 سال میں یہ واقعہ پہلی بار ہوا تھا، تو وہ مسکرا دی۔ ہانیہ بھی مسکرا اٹھی، پھر اس نے رمشا کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، اتنے کہ امی حیران رہ گئی، نہ جانے اس نے کون کون سی خوبیاں گنوائی تھی۔ امی چائے ختم کر کے اٹھی اور ایک جملہ بول کر اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے چلی گئی۔ جس کے گھر بھی جائے راج کرے، اللہ تعالیٰ رمشا کا اچھا گھر اور اچھا نصیب کرے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ شام گئی، جب شہاب آیا اس کے سامنے بھی رمشا کی خوب تعریفیں کی۔ وہ بس مسکراتا رہا، اس کی طرف سے کوئی بھی اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کل اسے شہاب نے 5,000 روپے دیے تھے کوئی شاپنگ کرنے کے لیے، اور وہ پیسے شاپنگ کے بجائے عامل بابا کو دینے چلی گئی۔ شہاب جو آفس کے کام سے باس کے ساتھ سائڈ ایریا کی طرف جا رہا تھا، اس نے ہانیہ کو ایک سنسان علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ باس سے اجازت لے کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ گلی سے گزر کر نکڑ پر بنے ایک گھر میں گھسی تو چند منٹ بعد وہ بھی اندر چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کافی لوگ جمع تھے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تبھی اس کی نظر کمرے کے دروازے کے ساتھ کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ اسی طرف چلا آیا۔ وہ ذرا سا پردہ اٹھا کر دیکھنے لگا تو سامنے اسے وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈری سہمی ہانیہ اسے پیسے دے رہی تھی اور وہ اس سے مزید پیسے نہ لانے پر پوچھ گچھ کر رہا تھا اور ڈانٹ بھی رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہانیہ نہ جانے کیا کہہ کر نکل آئی، تو ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا، ایک اور ہستی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں گھسی۔ اس نے پردہ اٹھا کر دوبارہ دیکھا تو اس کی تمام حصے بیدار ہو گئی۔ جو گفتگو اس نے ان دونوں کے درمیان سنی، وہ شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ وہ کنگال، صرف 5,000 دے کر گئی ہے، اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، عامل نے اپنی بےحد کرخت اور مکروہ بھیانک آواز میں کہا تو وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پھر دو بدو بولی، ایسے کیسے نہیں ملے گا؟ اسے وہاں دیکھ کر شہاب کی حیرانی عروج پر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی ہوگی۔ شکار تو میں ہی تمہارے پاس لائی تھی نا۔ اب کہ وہ دوبارہ گویا ہوئی تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوا۔ تمہارا کام بھی ہو رہا ہے نا، تم بھی تو شہاب کو پانے کے لیے اس بے قصور اور سیدھی سادی لڑکی کو استعمال کر رہی تھی، اور وہ پاگل تو تمہارے کہنے پر اپنا شوہر جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے تمہارے حوالے کر رہی ہے، خود اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے، تیاریاں کر رہی ہے تمہیں اس کی دلہن بنانے کے لیے، عامل بولا تو وہ چونک گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، اب بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ بیوقوف ابھی تک کچھ نہیں کر پائے عامل صاحب، اس نے ابھی تک میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا جو شہاب کی ماں کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے، بلکہ ہمارا سارا کیا دھرا ابھی ویسا ہی ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ شہاب کی امی اس پر کالا جادو کروا کر اسے قابو کر رہی ہیں، اور بیوقوف اس سے دور نہ جانے کے لیے آپ کے چکر میں آ گئی، یہاں تک کہ مجھ سے شادی کروانے کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ میں نے بھی تو نہ جانے کیا کیا کر کے شہاب کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، مگر مجال ہے جو اس کے سر پر جوں تک رینگتی ہو، وہ جاہل ابھی تک اسی گوار کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کہا بھی تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر نہیں، اسے تو جیسے اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ رمشا بڑی مکاری سے سب کہہ رہی تھی۔ تو یہ تھا ہانیہ کی بیسٹ فرینڈ اور میری کزن کا اصل چہرہ۔ وہ اب سمجھا تھا، اس نے ہانیہ کو اکثر اس سے باتیں کرتے سنا تھا، مگر کبھی کوئی شک نہیں کیا، لیکن جب وہ ایک دفعہ رات میں کسی سے بات کر کے لوٹی تو اسے شک ہوا تھا، کیونکہ اس کے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ اور پھر رمشا، جو کہ اس کی دور کی کزن بھی تھی، اس نے ہانیہ کو لے کر کافی کچھ اسے بتایا تھا، تو وہ بھی یقین نہیں کر سکا تھا۔ پھر ہانیہ نے پیسے لینے شروع کیے تو اس کا یقین پکا ہو گیا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی معاملہ ہے، اور آج اتفاق سے وہ سچ جاننے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کیسے سیدھی سادی ہانیہ کو رمشا نے اپنا مطلب نکلوانے کے لیے مہرا بنایا تھا، اپنی دشمن جیسی دوست کو اپنی ہر بات سے باخبر رکھ کے اس کے کہنے پر اندھا دھند اعتبار کرنا اس کی غلطی تھی۔ شہاب جانتا تھا یہ سب رمشا کا کیا دھرا ہے، تبھی تو ہانیہ اس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ پچھلی دفعہ 4,000 روپے دیے تھے تم کو، اب کے ایک پائی بھی نہیں ملے گی، اور جا کر اس سے کہو کہ مزید انتظام کرے۔ شہاب ان دونوں کو، یعنی اس کالے علم کرنے والے بابا اور اس رمشا کو چھوڑ کر وہیں بحث میں الجھا چھوڑ کر گھر واپس آ گیا، کیونکہ اب آفس جانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ کافی اداس لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی محاذ پر کسی جنگ کو لڑ کر آیا ہے، مگر وہ جان نہیں پایا تھا
وہ اکیلی جان اس کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے، اتنی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی ساری تھکن پل میں دور کر دے، ساری غلط فہمی مٹا کر خود میں سمیٹ لے۔ شاید وہ اس طرح اس کا یقین نہ کرتی، اگر کرتی بھی تو من میں خلیش رہ جاتی۔ اس لیے رمشا کا اصل چہرہ اس کے سامنے لانا ضروری تھا۔ اس نے اپنی دوست کو، جو ایس پی تھا، اس جھوٹے عامل کے بارے میں تفصیلات بتائی اور اس کی گھناؤنی حرکات سے آگاہ کیا کہ وہ غیر قانونی دھندا کر رہا ہے، لوگوں کے گھر اجاڑ رہا ہے اور بلا فضول کے پیسے بھی لے رہا ہے۔ اس نے فوراً تحقیقات کے لیے اپنے چند آفیسرز اس کے کام پر لگا دیے۔ اب بس کسی طرح رمشا کا اصل چہرہ ہانیہ کے سامنے لانا تھا۔ میں نے ان کے سامنے تمہاری بہت تعریفیں کی تھیں، شاید اس لیے انہوں نے آج تمہیں بلایا ہے، لیکن وعدہ کرو رمشا کہ مجھے میرا شہاب لوٹا دو گی۔ ان سے بہت محبت کرتی ہوں میں، بہت زیادہ۔ آخری بات کہتے ہوئے دل جتنا ڈر گیا تھا، وہ سب اس کی آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کی لڑی ظاہر کر رہی تھی۔ شہاب کا دل ڈوب گیا۔ تبھی رمشا نے مکاری سے کہا، نہیں میری جان، تم فکر مت کرو، وہ تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ میں تو بس تمہاری مشکل آسان کرنا چاہتی ہوں۔ بس تم یہ سب سوچنا چھوڑ کر پیسوں کا بندوبست کرو، وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ رمشا کہہ کر رکی تو شہاب اندر داخل ہو گیا۔ ہانیہ نے فوراً گال پر لڑک آنے والے آنسو صاف کیے۔ ارے بھائی ہانی، تم نے چائے وغیرہ کچھ نہیں پلائی اپنی دوست کو؟ جاؤ لے کر آؤ۔ ہانیہ اٹھ کر چلی گئی، مگر اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شہاب کو رمشا کے پاس چھوڑ کر جائے۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ واپس آئے تو وہ پرایا ہو جائے، کہیں گرے۔ من میں الجھن ہو رہی تھی، ہزار وسوسے دماغ و دل پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ دل میں عجیب شور بپا تھا، عجیب قسم کا ڈر لگ رہا تھا، جسے ہمیشہ اپنا بنا کر رکھنے یا جس کی ہو کر رہنے کے لیے وہ اتنی شدید مشکلات کا سامنا کر رہی تھی کہ اپنی دوست کی شادی بھی اس سے کروانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ ڈر لگا تھا کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ دو آنسو مزید تیزی سے پھسلے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑتے ہوئے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اور سناؤ رمشا، کیا چل رہا ہے؟ بڑی امی ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ خاص نہیں، بس تنہا دن گزر رہے ہیں، بڑی مکاری سے منحوس مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی شیطان عورت۔ تو ڈھونڈ لو کسی کو، تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گا، اس نے شاید طنز کیا تھا۔ مجھے جو چاہیے وہ مل ہی نہیں رہا۔ کوششیں جاری ہیں، کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے، امید ہے نتیجہ جلد ہی آئے گا اور بہتر انداز میں سامنے آئے گا۔ وہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید اس کی اداؤں میں گرفتار ہو کر اسے اپنا لیتا، مگر یہ شہاب تھا جو صرف ہانیہ سے محبت کرتا تھا۔ تمہاری کوششیں رائگاں چلی گئی تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ سب کچھ تہس نہس کر دوں گی میں۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ تبھی شہاب کو پردے کے پار سے آتی ہانیہ دکھائی دی۔ وہ رمشا والے صوفے پر جا بیٹھا اور ہانیہ کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی آواز سن کر پیچھے ہی رک گئی، تمہاری تمام کوششیں میرے لیے ہیں نا رمشا؟ تم یہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہو نا؟ اس نے اچانک کیسا سوال کیا تھا کہ رمشا اور ہانیہ دونوں کے ہوش گم ہو گئے۔ میں ان کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں جو میری بے پناہ چاہ کرتے ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں۔ رمشا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تاکہ تمہاری قدر میری نظروں میں مزید بڑھ جائے؟ اور دیکھو، منع مت کرنا، یہ پوچھو کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ بچپن سے تمہیں پسند کرتی ہوں۔ جب پتہ چلا کہ تمہاری شادی میری بیسٹ فرینڈ ہانیہ سے ہو رہی ہے تو جیسے وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بہت کوشش کی کہ شادی نہ ہونے دوں، تمہیں بھی کہنے کی کوشش کی، اپنی دوست کے کریکٹر پر انگلی اٹھوانے کی۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کوئی تو اس پر الزام لگائے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، تمہارے دل میں اس کے لیے شک آ جائے، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ بس کیا کروں، تم میری باتوں میں آئی ہی نہیں۔ اور ہانیہ واقعی صدموں کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، اتنی زیادہ الجھنیں، اتنے پردوں میں لپٹا ہوا چہرہ۔ وہ دوست جس پر وہ اپنی جان چھڑکتی تھی، شروع دن سے جس کے بارے میں وہ اتنی اچھی سوچ رکھتی تھی، اس کو اپنی ہر بات بتاتی تھی، اپنے شوہر کی ہر بات بتائی، اپنے سسرال کی ہر بات بتائی، اسی دوست کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی۔ اس نے اپنی ماں جیسی ساس پر شک کیا۔ اچھا ہی تھا کہ آج وہ گھر میں موجود نہیں تھی، ورنہ تو ان پر کیا گزرتی۔ وہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ شہاب کیا سوچے گا؟ کیا وہ واقعی اپنی ہانیہ سے نفرت کرنے لگے گا؟ کیا واقعی اب مجھے اکیلے اس کے بغیر رہنا ہوگا؟ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے ختم ہو گئی۔ تبھی شہاب کی آواز سنائی دی، تم نے مجھے پانے کے لیے بہت محنت کی ہے اور غلط کی ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا
کہ تم مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ تم نے غلط طریقے سے جادو ٹونا کر کے کام کرنا چاہا، ہانیہ کی اچھائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کیونکہ اس نے تم پر یقین کیا، ہمدرد سمجھا تم کو اپنا۔ اس کی تمام تر کوششیں جائز تھی کیونکہ مجھے پانے کے لیے تم نے جو اسے کہا وہ کر گئی کیونکہ اسے تم پر بھروسہ تھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس نے ماں سے کبھی غلط رویے میں بات نہیں کی کیونکہ وہ ماں کی عزت کرتی ہے۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ اس کالے علم کرنے والے عامل کے ساتھ مل کر تم اپنے مالی حالات کو بھی بہتر کر رہی تھی؟ حد ہوتی ہے مکاری کی رمشا، شیطان ہو تم دوست ہو کر اپنی بیسٹ فرینڈ کو اجاڑنے چلی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا، ورنہ تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی اور میری ہانیہ کو مجھ سے دور کر دیتی۔ اسے لگا تھا کہ اپنے لیے اس کی محنت، محبت اور عشق دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا، مگر یہ تو سب الٹ ہو گیا، وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ نکل جاؤ اس سے پہلے کہ اس نقلی جادو ٹونا کرنے والے جادوگر اس عامل کی طرح تمہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروا دوں۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ جانے کیا خیالات لے کر وہاں سے نکلی تھی، مگر اتنا تو طے تھا کہ اب ہانیہ کا بھروسہ وہ مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے صدمے سے بے حال گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، نفرت۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہی شہاب بھی آ گیا۔ اس نے دھیرے سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ندامت، پشیمانی اور دکھ کے آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی نادانیوں، غلطیوں کی معافی مانگنے لگی، اپنی بیوقوفانہ حرکتوں کو کوسنے لگی، مگر اس نے بغیر کچھ کہے اسے خود میں سمو لیا، سینے سے لگا لیا۔ ایسا شوہر اگر کسی کو مل جائے تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے الگ ہونا ہی نہیں چاہے۔ کتنا سمجھا تھا وہ، معافی کے علاوہ بہت زیادہ صفائی میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہاب، جو کچھ کیا تمہاری محبت میں کیا۔ تمام کے تمام دکھ آنسوؤں میں بہ رہے تھے۔ آخر وہ اپنی کس کس غلطی کو گنتی؟ ساری غلطی تو اس کی ہی تھی جو دشمن جیسی دوست کی باتوں میں آ گئی، مگر شہاب نے اس کی کوششیں ناکام بنا دی تھی۔ ندامت کے آنسو ختم ہوئے فوراً ہی تمام گرہیں کھلتی چلی گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیوقوفی کا کوئی غلط انجام سامنے نہیں آیا، ورنہ تو دنیا بھر کی رسوائی اس کا مقدر بنتی۔ وہ تو اپنی زندگی شہاب کے بغیر سوچ کر ہی ڈر گئی تھی، اور کالا جادو کس طرح زندگی تباہ کر دیتا ہے اس نے دیکھ لیا تھا۔